الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ آ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ کوئی نبی کسی خطے کے لیے، کوئی نبی کسی قبیلے کے لیے، کوئی نبی کسی علاقے کے لیے بن کے رحمت آیا، لیکن محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ زمین کا، آسمان کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا، انسانوں کا، جانوروں کا، پرندوں کا، درختوں کا، ہر چیز کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ حضور ہمارے لیے رحمت بن کے آئے۔ حضور کے قدم زمین پہ لگے تو پوری روح زمین پاک ہو گئی، اور حکم ہوا جہاں تم چاہو مومنو تم نماز ادا کر سکتے ہو، تم عبادت کر سکتے ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم مرتبہ عطا فرمایا، اور بالخصوص اس امت کے لیے رحمت بن کے آئے۔ حضور کی اپنی امت سے اتنی محبت آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب انسان دنیا سے قطع تعلق کر جائے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، قبر میں پہنچے گا تو ہر چیز پیچھے رہ جائے گی، ماں باپ، رشتہ دار، بہن بھائی۔ جب قبر میں جائے گا تو پھر وہاں پہ کون آئے گا؟ پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ یہ جو شخصیت آ رہی ہے، یہ جو پیاری صورت آ رہی ہے، کیا اسے دنیا میں تو جانتا تھا؟ اگر ایمان والا ہوگا تو کہے گا ہاں یہ میرے نبی ہیں، پھر سارے سوالوں کے جواب ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تو قبر کی بات ہے نا۔ حضور قیامت کے دن بھی ہمارے لیے رحمت ہوں گے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے اس حدیث کو لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام عرش کے سائے کے نیچے سرخ جوڑے میں زیب تن ہوں گے۔ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، جکڑا ہوا ہے زنجیروں میں۔ تو جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ تو محمد عربی کے غلام ہیں، تو آپ آواز لگائیں گے یا محمد، تو حضور فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام حضور سے کہیں گے کہ اے نبیوں کے امام، خاتم الانبیاء، حضور آپ کے امتیوں کو فرشتے دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں۔ جب حضور یہ دیکھیں گے، اللہ اکبر، حضور فرشتوں سے کہیں گے اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، کہاں لے کے جا رہے ہو میری امتی کو؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ گناہ گار ہے، بڑے پاپ کیے ہیں اس نے، حضور اس کے لیے حکم ہوا ہے کہ اس کو دوزخ میں لے کے جاؤ، نامہ اعمال میں نیکیاں کم پڑ گئی ہیں۔ حضور فرمائیں گے کہ چلو میرے سامنے ذرا میزان پہ لے کے جاؤ اسے، اس کا نامہ اعمال دوبارہ چیک کریں گے۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یہ کہ اسے دوزخ میں لے کے جاؤ، تو ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ ہم یہ ہرگز نہیں کریں گے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہ ہو۔ حکم آئے گا کہ اے فرشتوں میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے رسول کی بات کو مانو، وہ جو کہتا ہے کرو۔ حضور کے اس امتی کو دوبارہ میزان پہ لے کے جایا جائے گا۔ جب دوبارہ حضور کے اس امتی کو دوبارہ میزان پہ لے کے جائیں گے، دوبارہ نامہ اعمال چیک ہوگا، تو دیکھا جائے گا کہ نیکیاں کم پڑ گئیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ حضور آقا علیہ السلام ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حکم ہوگا کہ اسے جنت میں لے جاؤ۔ فرشتے اسے جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے کہ وہ بندہ کہے کہ ٹھہرو فرشتوں، ذرا ٹھہرو ذرا۔ فرشتے ٹھہر جائیں گے، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، عرض کرے گا اے سونی صورت والے، میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، آپ کون ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ تو حضور آقا علیہ السلام
حضور سے وہ سوال کرے گا کہ آپ نے ایسی کیا چیز میرے نامہ اعمال میں رکھی کہ میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا؟ تو حضور فرمائیں گے یہ وہ چیز تھی جو تو دنیا میں کرتا رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیا کرتا رہا ہوں میں؟ حضور فرمائیں گے یہ کاغذ کا ٹکڑا کوئی عام نہیں تھا، یہ وہ درود پاک تھا جو تو مجھ پر دنیا میں رہتے ہوئے پڑھتا تھا، آج یہی درود پاک تیری بخشش کا وسیلہ بن گیا ہے۔ حضور تو قیامت کے دن بھی ہمارے لیے رحمت ہوں گے اور آج بھی ہمارے لیے رحمت ہیں۔ اتنی محبت اپنی امت سے، حضور امت کے لیے سجدوں میں گرے رہے۔ امت کے لیے حضور غار ہرا میں حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور ساری رات سجدے پہ گزار دیتے اپنی امت کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نماز سے دور ہیں، ہم نیک اعمال سے دور ہیں، ہمارے اندر برائی آ چکی ہے، ہم چغلی کرنے کے لیے ذرا نہیں گھبراتے، ہم جھوٹ بولنے کے لیے ذرا نہیں گھبراتے۔ دوستو لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، وقت گزر جائے گا، لمحے گزر جائیں گے، لیکن یاد وہی وقت کیا جائے گا جو حضور کی یاد میں گزرے گا۔ وقت وہی یاد کیا جائے گا، اس بندے کو ہی صرف یاد کیا جائے گا جس نے اپنی زندگی کو حضور کے لیے وقف کر دیا، حضور کے دین کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے احکامات کے لیے وقف کر دیا۔ تو دوستو آج ہمارے پاس وقت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو دنیا میں کبھی دل نہ لگانا، یہ دنیا ایک چلتی ہوئی چکی ہے، جو اس میں آ گیا وہ پس جائے گا۔ تو ہمیں پھر اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، مقصد اصلی کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات